شاید آپ کو یاد ہو ہم بڑی دیر سے بلکہ بڑی دیر سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر گنڈا پور حکومت کو ہٹایا گیا تو نتیجہ گورنر راج کی صورت میں نکلے گا، یا کسی بھی اور طرح سے تحریک انصاف کی حکومت ہٹا کر کوئی اور دوسری حکومت بنانے کی صورت میں نکلے گا۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا میں اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں کرے گی تحریک انصاف کی حکومت کو، اور وہی ہوا۔ سہیل آفریدی ایونچولی وزیر اعلیٰ بن تو گئے جیسے تیسے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ نے دانت مکمل طور پر تیز کر لیے ہیں اور گورنر راج لگانے کی تیاریاں اس وقت اپنے عروج پر ہیں۔ آفریدی صاحب اب چاہے چھوٹی موٹی کیبنٹ آج حلف اٹھوانے میں کامیاب ہو جائیں، چاہے پشاور ہائی کورٹ سے آرڈر لے کر کسی اور سے حلف دلوا لیں اگر گورنر صاحب حلف دینے سے انکار کرتے ہیں تو، لیکن اس کے باوجود اب دانت تیز کر لیے ہیں اسلام آباد والوں نے خیبر پختونخوا حکومت پر شب خون مارنے کے۔ لیکن کیا یہ کسی مسئلے کا حل ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے۔ کیا اس سے مزید انریسٹ نہیں پھیلے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گورنر راج بھی انٹرم ہو، یعنی کہ اگر آفتاب شیرپا ہو یا کسی بھی اور یا فیصل کریم کنڈی یا کسی تیسرے بندے کے ذریعے بھی گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گورنر راج جو ایم پی ایز نہیں ٹوٹ رہے پی ٹی آئی کے، ان کو ایک تھریٹ دینے کے لیے صرف لگایا جائے۔ انہیں بتایا جائے کہ دیکھو بھائی، تم اس لیے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے نا کہ اقتدار انہی کے پاس ہے، تو لو اب اقتدار تو ہم نے انہیں نہیں دینا، ہم نے لگا دیا گورنر راج۔ اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو ہم ایک اپنی مرضی کی ایک پپٹ حکومت بنا لیں گے اور تم سب کے سب اس حکومت میں وزیر ہوگے۔ اور اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ملو گے اور اسی طرح تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر صوبے میں گورنر راج ہی رہے گا۔ یہ والی صورتحال شاید ہمیں اگلے کچھ ہی روز میں اب نظر آنے والی ہے۔ ہاں، 35 لوگوں کو تو صاف صاف ہی کہا جاتا ہے، 36 یا 35 لوگوں کو جو ایم پی ایز ہیں کہ وہ جی آزاد ہیں، اور باقی نے بھی اپنی طرف سے حلف ضرور دیا تھا، ایفیڈیوٹ دیا تھا اور جو ٹکٹ ہے وہ بھی جمع کرایا تھا پی ٹی آئی کا الیکشن لڑنے سے پہلے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے تو 90 کے 90 لوگوں کو، 93 کے 93 لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ صرف اور صرف قانونی مسئلے کی وجہ سے نہیں، صرف اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے پرویز خٹک اور محمود خان اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کا، حتیٰ کہ جہانگیر ترین جیسے لوگوں کا انجام دیکھ لیا تھا، اور انہیں بہت اچھی طرح سے یہ احساس تھا کہ اگر ہم نے پھر کوئی لوٹا کریسی چلائی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلی دفعہ انہیں ووٹ نہیں ملے گا، عوام بالکل ریجیکٹ کر دیں گے۔ اور اس ریجیکشن سے بچنے کے لیے وہ مل گئے تھے سہیل آفریدی کے ساتھ، اور انہوں نے سہیل آفریدی کو ووٹ دے کر الیکٹ کروا دیا۔ لیکن اب اگر سہیل آفریدی کو ٹاپل کر دیا جاتا ہے اور ان کے آؤسٹر کے نتیجے میں گورنر راج لگا کر سرکار بیٹھ جاتی ہے چپ کر کے اور کہتی ہے کہ چلو اب جب تک 30-35 بندے جتنے انہیں چاہیے، یعنی فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ جو مال غنیمت والی مخصوص نشستیں ہیں، یہ سب ملا جلا کر ان کی اسٹرینتھ کوئی تقریباً 40 یا 44 کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان کے پاس جو شارٹیج ہے وہ تقریباً 18-19 لوگوں کی ہے، تو وہ 36 کے قریب لوگوں کو تو وہ بڑے آرام سے بتا سکتے ہیں کہ تمہارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے پی ٹی آئی سے، تم تو مکمل طور پر آزاد ہو، کیونکہ تمہاری تو ٹکٹ، تمہیں تو الیکشن کمیشن نے ایٹ دی ٹائم آف پولنگ ہی آزاد کنسیڈر کیا تھا۔ تو وہ 36 بندے، 20-25 بندے جب ٹوٹ جائیں گے، چاہے وہ 2 مہینے میں ٹوٹ جائیں، چاہے وہ 2 سال میں ٹوٹ جائیں، جب وہ ٹوٹ جائیں گے تو خیبر پختونخوا اسمبلی کو بحال کر دیا جائے گا، وہاں نیا الیکشن کروا دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور بائی دی وے، شاید آپ کو یاد ہو، آج سے 2-4 روز پہلے سکندر سلطان راجہ صاحب ایک مرتبہ پھر منظر عام پر آئے تھے، اور انہوں نے ایک تجویز بھیجی تھی پارلیمان کو کہ جو انٹرم گورنمنٹ کا ٹائم ہے، نگران یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ٹائم، اسے 3 ماہ سے بڑھا کر 6 ماہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ کر دیا جائے۔ ابھی یہ خبریں ظاہر ذرائع سے باہر آ رہی تھیں تو کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن بہرحال کہ کتنی مدت انہوں نے مانگی ہے، لیکن اتنا کم از کم کنفرم ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے الیکشن کمیشن نے یہ تجویز دی ہے سرکار کو کہ جو عبوری حکومت رکھنے کا ٹائم ہے وہ آپ ذرا بڑھا دیں۔ تو ہو سکتا ہے گورنر راج کو بھی کوئی سرکاری شکل، کوئی قانونی پارلیمانی شکل
اس 27ویں آئینی ترمیم میں جو کہ سنتے ہیں کہ اگلے ہفتے ڈیڑھ میں آ جائے گی، اس میں کوئی دے دیا جائے تحفظ اور کہہ دیا جائے کہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں 6 مہینے کے لیے یہ لگایا جا سکتا ہے گورنر راج. اور یوں جب 6 مہینے پورے ہوتے تک اگر تحریک انصاف کے لوگ مان جائیں کہ وہ بکنے کے لیے تیار ہیں، کوئی 20-25 ایم پی ایز ٹوٹ جائیں تحریک انصاف کے، تو پھر تو ٹھیک ہے، گورنر راج ختم کر کے اسمبلی بحال کر دی جائے گی اور ایک پپٹ چیف منسٹر آ جائے گا. اور اگر وہ لوگ نہیں بکتے، جس کے امکانات پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو بہت کم ہے، بہرحال اگر لوگ نہیں بکتے تو پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہ 6 مہینے والا گورنر راج کی ٹرم پوری ہو گئی، اب اگلے اور 6 مہینے کے لیے نیا گورنر راج لگ رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ عدالت میں پٹیشن فائل کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، سرفراز ڈوگر از دیئر، جسٹس امین الدین از دیئر. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ نہ ہو اور 30 نومبر کے بعد بھی توسیع ہو جائے، اور اگر وہ چلے بھی جائیں تو مولا خوش رکھے، اپنے جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر اور سب کے سب وہ سارے خطا کار سرے دار کھڑے ہیں، اور وہ بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، تمام صوفی و سالک، سبھی شیوخ و ایام، سبھی شیوخ و امام وہ صف بصف وہ قطار اندر قطار راہ میں کھڑے ہیں، وہ والی بات ہے. یہ ہوگا. اب جو سامنے نظر آ رہا ہے کم از کم وہ یہی ہے کہ افریدی صاحب کے ساتھ تو اب نہیں بن رہی اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی صورت، اور وہ اس حکومت کو گرائے گی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ نتیجہ خیبر پختونخوا میں کس قدر انریسٹ کی شکل میں نکلے گا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پہلے ہی افغانستان سے لڑائی چل رہی ہے. لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ افغانستان سے لڑائی چل رہی ہے تو اس لیے اس صورتحال میں ہمیں خیبر پختونخوا میں حکومت اپنی مرضی کی چاہیے. حالانکہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی بدقسمتی سے کہ حکومت نہیں، عوام آپ کے ساتھ ایک پیج پر چاہیے. آپ کو ایسی حکومت نہیں چاہیے جو آپ کے ساتھ ایک پیج پر ہو، آپ کو ایسے عوام چاہیے جو آپ کے ساتھ ایک پیج پر ہوں، اور وہ تب ہوں گے جب آپ عوام سے متعلق پالیسی عوام کی مرضی سے بنائیں گے. آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم پنجاب کے لوگوں سے پوچھ کر ان کے لیے پالیسی نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں ہمیں اسکول چاہیے ہم میٹرو بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یونیورسٹی چاہیے ہم میٹرو بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں فری ہیلتھ چاہیے ہم اورنج لائن ٹرین بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں روزگار چاہیے ہم انہیں لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں. ہم پنجاب اور سندھ کے لوگوں سے پوچھے بغیر ان کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں، اور وہ صبر شکر کر کے خوش راضی برضا بیٹھ جاتے ہیں. تو بنگالیوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اور پٹھانوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اور بلوچوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن ہر قوم کا مزاج مختلف ہے. جو سوچ پنجابی اور سندھی راضی برضا ہو جاتے ہیں، صبر شکر کر لیتے ہیں. پنجاب میں اور سندھ میں موسٹ پروبیبلی جو اسلام تھا وہ بڑی حد تک صوفیہ نے پھیلایا تھا، اور صوفیہ کا مشرب یہی ہے، صبر شکر قناعت اور عاجزی اور سر تسلیم خم، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. لیکن جو پٹھان ہیں، جو بلوچ ہیں، اور جو بنگالی ہمارے بھائی تھے جو اب ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ان سب کا زندگی گزارنے کا ایک ہی اصول، ایک ہی فارمولہ ہے. ان کا مطالبہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پر فیصلہ آپ مسلط نہیں کریں گے، ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے. ہم یہ کر سکتے ہیں آپ کو بڑا مان کر، آپ کو وفاق پاکستان مان کر، کہ آپ کے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں اور آپ اور ہم مل کر کوئی متفقہ پالیسی بنا لیں جو آپ ہمارے علاقے میں ہمارے لوگوں پر، ہم پر نافذ کر دیں. لیکن آپ ہمیں پوچھے بغیر ہمارے متعلق کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے. یہ ایک سادہ سا ایک لائن کا جھگڑا ہے جو 78 سال میں سمجھ نہیں آیا. وجہ پنجابی اور سندھی، چونکہ وہ خاموشی سے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے دیکھیں جی یہ زیادہ بڑا حصہ ہے پنجاب اور سندھ، یہاں پہ زیادہ آبادی ہے، یہ اگر سارے لوگ مان جاتے ہیں تو یہ اتنے سے تھوڑے سے لوگ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ہیں یہ سر تسلیم خم کیوں نہیں کرتے. تو وہ شاید اب بھی نہیں کریں گے، اور شاید اب بھی لڑائی ہوگی، لیکن کسی کو ذرا پرواہ نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس بندوق ہے اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر سہیل آفریدی کو ٹاپل کرنے کے نتیجے میں کوئی انتشار، کوئی انارکی، کوئی انریسٹ پھیلا تو ہم بندوق سے سب کچھ ٹھیک کر لیں گے.